اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور مختلف راستوں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہیں تار تار کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقہ وستفترق هذه الأمة على 73 فرقہ كلها في النار الا واحدہ۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سب کے سب آگ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ ذرا غور کریں، میں تو اسی پر صحابہ کرام ہیں، بات سمجھے؟ جس پر میں ہوں اسی پر صحابہ ہیں، تو پھر ان کا نام الگ سے کیوں لیا؟ جو میرا طریقہ ہے وہ جنت میں جائے گا، بات ختم۔ صحابہ کرام کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام اسوۃ حسنہ ہے اور صحابہ کرام بطور مقتدی اسوۃ حسنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور امیر اسوۃ حسنہ ہے اور صحابہ کرام بطور مرید اسوۃ حسنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو ان کا عمل کرنے کا طریقہ اور انہوں نے احادیث اور آیات کو کیسے سمجھا، ان کی سمجھ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج ہم انہی آیات انہی احادیث کو کسی اور طریقے سے سمجھیں تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے انہوں نے سمجھا، جیسے انہوں نے عمل کر کے دکھایا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہوں۔ اس لیے ہم اہل سنہ والجماعہ کہلواتے ہیں۔ ما انا علیہ سے اہل سنہ، و اصحابی سے والجماعہ، اہل سنت اور جماعت، جماعت صحابہ کرام والے ہم ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے ہم ہیں۔ تو یہ نام بڑا اچھا ہے اور اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن کیا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ جس پر جو جنت میں جانے والا ہے، جو فرقہ ناجیہ ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، وہ ہم ہیں۔ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم ہیں۔ آج کی اس چھوٹی سی مجلس میں ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ وہ کون ہے۔ آپ نے جانا ہو لاہور اور جا کر دیکھیں اسلام آباد والی گاڑی نئی بھی تھی اور بھری ہوئی بھی تھی، اور اس پہ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ نئی تھی اور بھری ہوئی تھی، جلدی چل پڑے گی، تیز چلے گی، تو اس کا بورڈ نہیں پڑتا کہ وہ بورڈ کدھر جا رہا ہے۔ زیادہ بھری ہوئی کو دیکھ کر بیٹھ گیا تو جتنی وہ تیز چلے گی اتنی اس کو اس کی منزل سے دور کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے بورڈ پڑھنا ضروری ہے کہ میں جس گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں اس کا بورڈ کیا کہتا ہے، اس کی منزل کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بات بہت فکر انگیز ہے، نہایت چوکس ہو کر سمجھداری کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے آپ پر کسی وقت وحی آ سکتی تھی، ہے نا؟ کوئی ٹائم فکس نہیں تھا۔ آپ پر وحی آتی، آپ گھر سے باہر نکلتے، جو لوگ اویلیبل ہوتے ان کو بات بتا دیتے کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے۔ تو آپ کے ہر درس میں ہر صحابی موجود نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، دنیا تھم تو نہیں گئی تھی، کھیتی باڑی بھی ہو رہی تھی، باغ بھی چل رہے تھے، کاروبار بھی ہو رہا تھا۔ کچھ تھے صفہ والے جو آپ کا در نہیں چھوڑتے تھے، بھوک لگے بے ہوش ہو جاتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مگر آپ کا در نہیں چھوڑتے تھے۔
یہ چند ایک تھے، باقی تو اپنے کاروبار بھی کرتے تھے اور آپ کے درس میں بھی بیٹھتے تھے۔ اچھا کئی لوگ آئے، وہ ایک ہفتے کے لیے آئے، مسلمان ہوئے، ضروری دین سیکھا اور ہمیشہ کے لیے چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے اللہ اسلام کو فتوحات دیتا گیا، آپ نے صحابہ کی تعیین شروع کر دی، چل علی آپ یمن میں چلے جاؤ۔ پھر ایک بار حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بھیج دیا، پھر ایک بار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم ان کو یمن، تو مختلف علاقوں میں تعیین کرتے گئے۔ جو کسی علاقے سے آیا اس کو کہا یہ دین سیکھو اور جا کر اپنے علاقے میں سکھا دو۔ تو لا محالہ جب ہر صحابی کا علم برابر نہیں تھا، تو جیسے جیسے وہ پھیلے اور اپنے علاقوں میں جا کر سکھایا، وہاں بھی علم کہیں یہ والا پہنچا وہ نہیں پہنچا، کہیں وہ پہنچا یہ نہیں پہنچا۔ جس طرح سے صحابہ کرام کو اس حدیث کا پتہ ہے، اس کا نہیں پتہ، اور اس کو اس کا پتہ ہے، اس کا نہیں پتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس بات کو بڑا محسوس کیا، یار یہ بڑا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے اور ہم اپنے اپنے کاروباروں میں، اور کبھی ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا درس نہیں سن سکتے، یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یار کو اس کا کرو۔ اپنے انصاری بھائی سے کہتے ہیں آپ سارا دن آپ کے خدمت میں رہو، کوئی آیت اور حدیث چھوٹنے نہ پائے، میں کاروبار کروں گا اور شام کے وقت آپ آنا، مجھے ساری آیتیں حدیثیں بتا دینا، اگلے دن میں سارا دن آپ کے پاس گزاروں گا اور تم کاروبار کر لینا۔ تو بجائے ہم روزانہ کمانے کے 15 دن کما لیں گے، مطلب 2 ٹائم کھانے کی بجائے 1 ٹائم کھا لیں گے، لیکن علم جو ہے نا یہ ضروری ہے، علم حاصل کریں گے۔ اس کے باوجود ایک دن ابو موسیٰ اشعری آتے ہیں، آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں نکلے، پھر کھٹکھٹایا نہیں نکلے، پھر کھٹکھٹایا نہیں نکلے، پھر وہ چلے گئے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نکلے، دیکھا بندہ کون تھا، دور ایک آدمی جا رہا ہے، بلایا، دستک آپ نے دی تھی جی، تو پھر چلے کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے حدیث اسی طرح ہے کہ 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ، اگر وہ شخص نہ نکلے تو چلے جاؤ۔ کہیں گے لو میرے علم میں تو نہیں حدیث یہ، جا کوئی گواہ لے کر آ۔ پھر وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو گواہ لے کر آئے۔ تو میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ اتنی احتیاط کرنے والے عمر، باریاں لگانے والے عمر رضی اللہ عنہ، ان سے بھی حدیثیں چھوٹ گئیں۔ تو اسی طریقے سے سب کو بھیج دیا، جہاں جہاں گئے جتنا جتنا علم تھا وہ ان کو جا کر بتا دیا۔ پھر علم کی 2 لیول ہوتے ہیں، ایک ہے اصول دین کا علم اور ایک ہے فروعی دین کا علم۔ اصول دین ہوتے ہیں عقائد، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں، نبیوں، فرشتوں، تقدیر، اور آخرت ہوگی، جنت جہنم ہوگی، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ ایک ہے، شرک منع ہے، یہ اصول دین ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رکعتیں کتنی ہوں گی، سنتیں کتنی ہوں گی، وضو کیسے کرنا ہے، رکعت میں کیا پڑھنا ہے، یہ ہے فروع دین۔ نکاح کیسے ہوگا، طلاق کیسے ہوگی، اس کو کہتے ہیں فروعی مسائل۔ تو اصول دین تو سب صحابہ کرام کے پاس تھے نا، سب جانتے تھے آخرت ہوگی، سب جانتے تھے تقدیر ہے، سب جانتے تھے دوبارہ اٹھنا ہے، سب جانتے تھے اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن فروعی مسائل میں سب کا علم برابر نہیں تھا۔ اب یہ گئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، جا کر وہاں پر لوگوں کو جتنا علم تھا سکھا دیا۔ تو کچھ باتوں کا علم یمن میں ہے، کوفے میں نہیں، کچھ کا کوفے میں ہے، مصر میں نہیں، کچھ کا مصر میں ہے، دمشق میں نہیں۔ جتنا جتنا جس کے پاس علم تھا اتنا اتنا اپنے علاقوں میں سکھایا۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ مسائل پیدا ہوتے تھے، اس بات کا جواب ہے نہیں میرے پاس، کمیونیکیشن گیپ ہے، مدینہ میں فوراً کوئی جا نہیں سکتا، لمبے سفر ہیں، اونٹوں کے سفر ہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی وہ نہیں، تو پھر اجتہاد کرنا پڑتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لشکر لے کر کسی علاقے میں گئے، وہاں آگے پتہ چلا اگلی بستی میں طاعون پھیلا ہوا ہے، تو ساتھیوں کیا کرنا چاہیے؟ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں جانا چاہیے، بیماری پھیلی ہوئی، نہیں جانا چاہیے۔ کہا چلو بھائی واپسی کا سفر کرو، شروع کرو، ہم نہیں جا رہے آگے۔ ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ کہا ہاں، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی رب کی تقدیر ہی ہے، جدھر سے آ رہے ہیں ادھر بھی رب کی تقدیر ہی ہے۔ تو ایک ساتھی کسی کام نکلا ہوا تھا، واپس آیا، اس نے آ کر بتایا آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس علاقے میں طاعون ہو وہاں مت جاؤ، اور جو اس علاقے میں موجود ہو وہ وہاں سے مت نکلے۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا، مگر وہ حدیث کے مطابق تھا، اس طرح کرنا پڑتا تھا۔ کوفہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو وہاں قاضی اور مفتی بنا کر بھیجا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علماء صحابہ میں سے ہیں، ان کے بعد جتنا علم تھا انہوں نے آگے دے دیا، تو حماد کو دیا، ابراہیم نخعی کو دیا، انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو دیا، تو ان میں حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان تک وہ علم پہنچا۔ یہ 80 صدی ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 150 صدی ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی عمر ہے۔ ان کے شاگرد کوفہ سے نکلے، انہوں نے اپنے وہی سب علماء کا یہی طریقہ تھا کہ بھائی میرے پاس جتنا علم اویلیبل ہے اس کے مطابق مسئلہ یوں ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں نے اجتہاد کیا ہے، اس بارے میں کوئی حدیث موجود ہو، اگر تجھے وہ مل جائے تو میرا اجتہاد چھوڑ دینا، نبی کی حدیث کو مان لینا۔ تو ان کے شاگرد ابو یوسف، ان کے شاگرد ظفر، ان کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی، انہوں نے یہی کیا کہ جب ان کو آیات احادیث مل گئیں ان معاملات میں جن میں استاد جی نے اجتہاد کیا تھا، انہوں نے ان کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنے نبی کی بات کو مان لیا۔ سادہ سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے شاگرد اپنے استاد کی 2/3 مسائل میں مخالفت کرتے ہیں۔ استاد کچھ کہتا ہے، شاگرد کچھ کہتا ہے، 2/3 مسائل میں، 1/3 میں موافقت ہے تقریباً، اور تقریباً 2/3 میں مخالفت۔ اس بات کو علماء نے بہت محسوس کیا۔ اگلی صدی ہجری جو دوسری صدی آئی نا، انہوں نے سوچا یہ تو بہت مسئلہ ہے، علاقوں میں علم موجود ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو پھر محدثین نے بھاگ بھاگ کر علم حاصل کیا، جا جا کر۔ ایک آدمی نے معلومات جمع کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سفر کیے، 14,000 کلومیٹر سفر کیا ہے انہوں نے حدیث کی طلب میں۔ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اور کسی نے کوئی وظیفہ نہیں لگایا ہوا تھا، اور کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ تو ان محدثین کے حالات جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کب اس کا نسب کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے، ہے نا، ان کے استاد کون کون سے ہیں، ان کے شاگرد کون کون سے ہیں، اور اس میں ایک ہیڈنگ آتی ہے ان کے سفر کہاں کہاں ہیں، رحلاتہ، ان کے سفر کہاں کہاں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس محدث کی محنت کا۔ تو
تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات پڑھو تو وہاں سفر آپ کو زیادہ نظر نہیں آتے، زیادہ زیادہ عمرے کے لیے آئے ہوں گے، حج کے لیے آئے ہوں گے، لیکن آپ باقی محدثین کو پڑھو تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ سفر نظر آتا ہے۔ تو جتنا کوئی زیادہ سفر کر کے حدیثیں لیتا رہا اتنا ہی وہ زیادہ کامل اور جامع اور کمپریہنسو ہو گیا، علم اکٹھا ہو گیا۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کوفہ سے نکلے، مدینہ میں آ گئے ہیں۔ مدینہ میں امام مالک مسجد نبوی میں استاد تھے، وہاں پڑھاتے تھے، تو یہ ان کے شاگرد بن گئے۔ ادھر سے امام شافعی بھی آ کر شاگرد بن گئے، یہ دونوں کلاس فیلو ہیں اور دونوں شاگرد ہیں امام مالک۔ مدینہ میں علم زیادہ تھا، مدینہ میں وہ سفر نہ بھی کہیں کریں تو علم زیادہ تھا، اس لیے لوگ عمرے پر آتے، محدثین، فقہاء، تابعین، صحابہ عمرے پر آتے، حج پر آتے، علم کا تبادلہ ہوتا، اور مدینہ میں ویسے بھی علم زیادہ تھا۔ اس طریقے سے ابتدا میں تو اس مشکل کا یہ حل کیا گیا کہ گھوم گھوم کر احادیث جمع کر کے کتابیں لکھ دی گئیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند احمد، طبرانی، مسند بزار اور مستدرک حاکم اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ سب کتابیں لکھ دی گئیں، سندیں لکھ دی گئیں، بات ختم ہوئی۔ یہ تو تھے جو 4 فرقے بنے فروعی مسائل میں۔ اس زمانے کے جو علماء تھے بے شمار تھے، ان 4 اماموں سے زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے، اس سے پہلے بھی علماء تھے، اس کے بعد بھی علماء تھے، ان کے برابر بھی علماء تھے، ان سے چھوٹے بھی، ان سے بڑے بھی علماء تھے، یہ سب کچھ تھا، مگر یہ 4 معروف اس لیے ہو گئے کہ ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو نوٹ کر لیا، ان کی فقہ کو نوٹ کر لیا، تو یہ 4 معروف ہو گئے۔ لیکن چاروں کا عقیدہ تقریباً ایک تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ ایمان میں عمل کو داخل نہیں مانتے تھے، یہ ایک دوسروں سے اختلاف تھا، باقی سب کا عقیدہ ایک تھا۔ فروعی مسائل میں اختلاف تھا، ایک کہتا ہے نماز میں رفع دین نہیں کرنی، 3 کہتے ہیں کرنی ہے، فروعی مسائل میں، لیکن عقیدہ اس میں ایک تھے تقریباً، وہ ایک مسئلے کے علاوہ۔ عقیدے میں کیسے اختلاف آیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئیں، اتنی ہوئی، حد ہو گئی، اسلام بہت دور تک چلا گیا۔ یہودیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں انتشار پھیلانا شروع کیا۔ اس نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ اللہ ہے، علی کیا ہے؟ اللہ ہے، اور اس کے کچھ ماننے والے بھی آ گئے۔ پھر یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ ان کا حق زیادہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان پر ایسی باتوں میں تنقید شروع کر دی جن میں وہ تنقید بنتی نہیں، لیکن نوجوانوں کا ایسا دماغ خراب کیا، ایسا برین واش کیا ان کو کہ انہوں نے ان کو دنیا میں رہنے کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ باہر سے لوگ نہیں آئے تھے، اندر کے ہی تھے، ان کا برین واش کیا، ان کو اس بات پر ابھارا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا خلیفہ بنو، وہ بن گئے، ان کا حق بھی تھا۔ اب یہی بلوائی، یہی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، یہ ان کے ساتھ بھی تھے۔ حضرت معاویہ کہتے تھے کہ پہلے قصاص پھر بیعت، حضرت علی کہتے تھے پہلے بیعت پھر قصاص، آپ میرا ہاتھ مضبوط کرو پھر ہم قصاص لے لیں گے ان سے۔ اور جو وہ لوگ شرارتی تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں ایک نہ ہوں، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمیں کاٹیں گے، ان کو اکٹھا نہ ہونے دو۔ نتیجہ یہ ہوا صحابہ کرام میں چپکلش بڑی، لڑائیاں بھی ہوئیں، شہادتیں بھی ہوئیں،
حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بیچ میں لڑائی ہوئی صفین کے موقع پر۔ حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے قرآن اٹھا لیا، کہنے لگے جی ہم فیصلہ چاہتے، لڑائی نہیں چاہتے۔ اچھا، اب یہ جو شرارتی تھے نا بلوائی، انہوں نے پھر سوچا یہ تو پھر اکٹھے ہونے لگے، یہ کہتے ہیں صلح چاہتے ہیں۔ کیسے صلح ہوگی؟ ایک بندہ آپ دے دو، ایک ہم دے دیتے ہیں، وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں، ان کا فیصلہ قبول کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن عاص دے دیے اور حضرت علی نے ابو موسیٰ اشعری دے دیا رضی اللہ عنہ۔ تو وہ جو بلوائی تھے پھر کھٹے، لو جناب اللہ فرماتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا، اور علی آپ نے کہہ دیا حکم ان دو بندوں کا چلے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر دو بندوں کو شریک بنا لیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، تم بھی کافر، تمہارے ماننے والے سارے ہی کافر، نعوذ باللہ۔ تو عقیدے میں یہ پہلا فرقہ نکلا ہے اسلام میں، جس نے مسلمان مومن جنتی حکمران کو کافر قرار دیا۔ یہ تھے خارجی، ان کی بشارت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیشین گوئی دی تھی، فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کم تر سمجھو گے، جن کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزے تھوڑے سمجھو گے، بہت نیک پاک چہرہ نورانی، داڑیاں پوری، شلواریں ٹخنوں سے اوپر، اور وہ فرمایا مسلمانوں کو کاٹیں گے اور کافروں کا ساتھ دیں گے، اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، اور ان کے اندر کوئی دین نہیں ہوگا، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ پھر لڑائی کی، ان کو بہت مارا۔ تو پہلا فرقہ حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر قرار دینے والا، مسلمانوں کو کافر قرار دے کر مارنے والا، حضرت علی جنتی ہے، داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو یہ بات کر رہے ہو۔ ان کے مقابلے میں جو حضرت علی کے حمایتی کھڑے ہوئے ان کو شیعان علی کہا جانے لگ گیا، اور جو مخالفت میں آئے وہ خارجی کہلائے۔ عقیدے کے حساب سے یہ دو فرقے بنے ہیں، حضرت علی کو اللہ کہنے والے، حضرت علی کو کافر کہنے والے۔ اللہ المستعان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم شخصیت ہے، فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، آپ کے داماد ہیں، آپ کے گھر میں پلے ہیں، بھتیجے بھی، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے۔ تو فروعی مسائل کے حساب سے مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی یہ بنے، اور عقیدے کے حساب سے خارجی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں مبالغہ کرنے والے، یہ دو فرقے بنے۔ اس کے بعد سیاسی اعتبار سے صحابہ کرام کے بعد آگے اموی، حضرت معاویہ سے لے کر تقریباً 132 ہجری تک، اس کے بعد آگئے عباسی۔ عباسیوں نے امویوں کا تختہ الٹا ترکیوں اور ایرانیوں کی مدد سے، تو ترکی اور ایرانی ان پر حاوی ہو گئے، اور ان کے بعد عقیدے بھی، اور وہ متاثر تھے زیادہ یونان کی پرانی ثقافت سے، تو کام وام تھا کوئی نہیں، مسلمان غالب تھے، تو ان عباسیوں نے ان یونانیوں کے ارسطو، سقراط، بقراط کے فلسفے اور ان کے ادب کے ترجمے کروانے شروع کیے عربی زبان میں۔ اس کے نتیجے میں علم الکلام، علم الجدل، علم المناظرہ، ہاں یہ ساری چیزیں اسلام میں دار آئیں۔ اسلام میں پہلے کتاب و سنت کی پیروی ہوتی تھی، اب کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو عقل ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، اس کی پیروی شروع ہوئی۔ اس کے نتیجے میں لوگوں نے یہ بحث شروع کر دی کہ اللہ کہاں ہے۔ سب مانتے تھے اللہ عرش پہ، اب شروع ہو گیا نہیں، اللہ تو کسی جہت میں نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ، جہت تو مخلوق ہوتی ہے، اور اللہ خالق ہے تو جہت میں کیسے ہوا؟ لہذا اللہ نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے، مطلب ہے ہی نہیں۔
کہہ دیا جی اللہ تعالیٰ، کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ہر جائی ہے، ہر جگہ ہے۔ سنا ہے نا کبھی اللہ حاضر ناظر ہے، لوگ کہتے ہیں ہر جگہ ہے۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، بڑی لوگوں نے بنائی ہوئی، ہر جگہ ہی وہ ہے، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہہ دیا وہ دل میں رہتا ہے، اب دل بنایا اس میں اللہ لکھ دیا۔ کسی نے کہہ دیا اچھا دل میں تو بدکاری کے خیال بھی آتے ہیں، تو دل میں اللہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ تو غلط ہے۔ اچھا اللہ ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ تو گٹر بھی ہوتا ہے، گندے نالے بھی ہوتے ہیں، تو ہر جگہ کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ پھر ایسے کہو کہ اللہ لا مکان ہے۔ لا مکان ہے کیا مطلب؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہ نظم سنی کبھی؟ لا مکان سے صدا ہوئی سوئے آسماں، پھر چلے نبی بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ، سنی کبھی؟ صدا کہاں سے ہوئی؟ لا مکان سے، مطلب اللہ نعوذ باللہ لا مکان ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کو ملنے آسمان کی طرف گئے، وہ عقل مانتی ہے۔ صدا لا مکان سے تو جانا بھی لا مکان ہی چاہیے تھا، اور اگر گئے آسمان تو پھر رب بھی آسمان پر ہی ہوگا۔ تو یہ بحثیں شروع ہو گئی جناب مسلمانوں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار شروع ہو گیا، قرآن مخلوق ہے نہیں مخلوق ہے، اللہ کی کلام ہے، یہ بحثیں شروع ہو گئیں، اللہ کی صفات کا انکار شروع ہو گیا۔ پھر کسی نے کہا ساری نہ صحیح تو 6-7 صفتیں تو رب کی مانو نا، ورنہ وہ کائنات کیسے چلائے گا؟ تو ابو الحسن اشعری اس نے 7 صفات کا اقرار کیا، باقی سب کی تعویل کر لی۔ ابو منصور ماتریدی اٹھے، انہوں نے 1 کا اضافہ کیا، کہا 7 نہیں 8 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، باقی سب کی تعویل ہے۔ تو یہ ساری لیر چڑھتی گئی لوگوں پر، یہ عقیدہ کسی نے مان لیا، کسی نے وہ مان لیا، کسی نے وہ مان لیا۔ یہ سارا ملغوبہ آج ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ آج ہمارے ملک کے پاک و ہند افغانستان بنگلہ دیش کے اکثر لوگ وہ 7 صفات مانتے ہیں، باقی سب کی تعویل کرتے ہیں۔ آپ کبھی قرآن اٹھاؤ، ترجمے بے شمار ترجمے اردو میں لکھے جا چکے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کی پہلی آیت دیکھ لو، چلو اور بھی ہیں۔ پاک بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، یہ ہے ترجمہ۔ لیکن جو 7 کو مانے گا باقی کی تعویل کرے گا، وہ کہے گا جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، ہاتھ کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ایک تو فرقے تھے فروعی مسائل کے، اس کی وجہ علم ہر جگہ اس وقت نہیں پہنچا تھا۔ پھر تقلید شروع ہو گئی 3 صدی ہجری میں کہ میں تو اپنے امام کی مانوں گا، میں اور کسی کی نہیں مانوں گا، لہذا حدیثیں آ بھی گئی تو انہوں نے نہیں مانی، کہا میرا امام نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا رہ جائے، اس کا رسول فرماتا رہ جائے، مجھے پتہ نہیں، میں تو وہ اسلام قبول کروں گا جو میری چھنی سے گزر کے آئے گا۔ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہم تو بس ان 4 کے ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی 4 امام، یہ امت کے تو بے شمار امام ہیں، یہ تو 4 علماء ہیں، اور یہ معصوم نہیں ہیں، ان پر وحی نہیں آتی تھی، اور اگر یہ کہیں غلطی کریں یا ان کو کوئی اجتہادی غلطی لگ جائے تو ہمیں تو رب رسول کی بات ماننی چاہیے نا، اس لیے ہم اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں کوئی بندہ کھڑا نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا لیا نا امام احمد کو کھڑا تو حنبلی ہو گئے، تو ہم نے امام مالک کو کھڑا کر لیا تو مالکی ہو گئے، تو ہم نے ابو حنیفہ کو کھڑا کر لیا تو حنفی ہو گئے۔ ہم اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں بندہ کھڑا نہیں کریں گے۔ ہم تو کوئی بھی آ کر ہمیں کہے کہ تمہاری یہ بات فلاں حدیث کے خلاف ہے، ہم دیکھیں گے حدیث درست نکلی تو اپنی بات کی اصلاح کر لیں گے، حدیث کو مان لیں گے۔ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، ہماری کوئی چھنی نہیں، ہم تو بھائی اس اصل پر ہیں کہ اللہ اس کا رسول فرما دے ہم تسلیم کر لیں گے۔ وہ تھے اہل سنہ والجماعہ، مگر جب ان میں بھی بگاڑ آیا عقیدے کا تو پھر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کیا، اہل حدیث کہلا کر، ورنہ ان کا نام یہی تھا۔
تو وہ بگاڑ جو صفات والا ہے، عقیدے والا ہے، وہ آج موجود ہے۔ میں نے نوائے وقت میں کالم پڑھا، نور بصیرت، اس نے صاف لکھا کہ ہم 7 صفات کو مانتے اور باقی سب کی تعویل کرتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے کہ 200 سال پرانی، 1000 سال پرانی، یہ آج کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لامکان آج کہتے ہیں، پرانی بات نہیں ہے، آج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت پاکستان کے، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے فرقے ہیں، یہ انہوں نے ہر ایک رنگ قبول کیا ہے۔ جب تک تو یہ 4 فروعی مسائل والے تھے نا، تو وہ تھے عقیدے میں سلفی، فقہ میں حنفی، عقیدے میں سلفی، فقہ میں مالکی، عقیدے میں سلفی، فقہ میں حنبلی۔ عقیدہ ایک تھا، فقہ مختلف تھی۔ لیکن جب ترکوں کی حکومت آ گئی اور صوفیت کی لہر اوپر چڑھ گئی تو پھر بن گئے حنفی سلفی۔ یہ ہیں سوریہ میں اور مصر میں، شام میں حنفی ہیں، رفع الدین نہیں کرتے، عقیدے کے سلفی ہیں۔ اور پاک و ہند افغانستان کے وہ ہو گئے حنفی صوفی۔ صاف صاف کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم عقیدے میں اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے۔ آج کے اس معاشرے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم نہیں مانتے، ہم ان کو صرف فقہ میں مانتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال کو غور کرو کہ ہمارے ہاں دیوبندی بھی حنفی ہیں اور بریلوی بھی حنفی ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کوئی کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جبکہ دونوں حنفی ہیں، دونوں کا امام ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور پھر پیچھے بعد میں آنے والا امام بھی ایک ہے۔ مگر یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ فقہ میں دونوں حنفی ہیں، عقیدے میں دونوں حنفی نہیں ہیں۔ اور وہ قادری اور چشتی ہیں اور وہ نقش بندی ہیں، تو صوفیت میں بھی ایک ہے، مگر صوفیت کے طریقے مختلف ہونے کی وجہ سے یہ اس طرح زیادہ اختلاف ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا بھائی ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارا امام نہیں مانتا اور ہم نہیں مانتے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں بندہ کھڑا نہیں کیا۔ ابو الحسن اشعری سے اشاعرہ بن گئے، ابو منصور ماتریدی سے ماتریدی بن گئے، نقش بندی بن گئے۔ یہ سب بندوں کے نام ہیں جن کے نام پر فرقے بن گئے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اور نبی کے بیچ میں بندہ کھڑا نہیں کرتے۔ وہ تھے اہل سنہ والجماعہ اصلی، اور جب ان میں بگاڑ آیا تو انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا، اور اللہ ان کو بچائے۔ اگر ان میں پھر بگاڑ آئے گا تو پھر کوئی اور نام رکھنا پڑے گا۔ یہ نام نہیں ہے، نام صرف مسلمان ہی ہے، یہ صرف تعارف ہے، یہ صرف کیا ہے؟ تعارف ہے۔ تو بھائیو، ہمیں فقہ کے اعتبار سے بھی فرقہ واریت سے بچنا چاہیے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی فرقہ واریت سے بچنا چاہیے۔ اور ہم سب کا فیورٹ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسجد سے باہر آ جاؤ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمائے مسجد کے اندر بیٹھے رہو۔ کس کی بات مانو گے؟ بولو۔ اور ہم تو اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں کسی نبی اور رسول کی نہیں مانتے، ہم کسی امتی کی کیسے مانیں گے ان کی مخالفت میں؟ جتنا بھی بڑا امام ہو، جتنا بھی بڑا ولی ہو، اس کی ولایت اس کو مبارک ہو، اس کی امامت اس کو مبارک ہو، مگر ہم تو کسی وحی والے نبی اور رسول کی نہیں مانتے اپنے نبی کی مخالفت میں، ہم امتی کی کیسے مانیں گے؟ یہ ہمارا موقف ہے، اور یہ ہے انشاءاللہ ما انا علیہ واصحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جنت میں جانے والا ہے وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہمیں وہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ کوئی شخص اہل حدیث نہ کہلوائے مگر ہو وہ کتاب و سنت پر، رب کعبہ کی قسم میں جنت میں جائے گا۔
सूडान में ये लोग अंसार सुन्ना कहलवाते हैं, इनका नाम क्या है? अंसार सुन्ना। और अफ्रीका में ये मोहम्मदी कहलवाते हैं, इंडोनेशिया में भी मोहम्मदी कहलवाते हैं, यहाँ अहले हदीस कहलवाते हैं, अरब मुमालिक में सलफ़ी कहलवाते हैं। नाम का कोई मसला नहीं, बात अकीदे की है। अकीदा हो या अमल हो, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तरजीह दी जाए। जब वो खामोश हों तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी देखो, मालिक को भी देखो, शाफई को भी देखो, सबको देखो, लेकिन जब किताब सुन्नत खामोश ना हो, बात बता रही हो, तो फिर उनको तरजीह दी जाए और किसी तरफ ना देखा जाए। ये है असल मौक़िफ़। अल्लाह तबारक व तआला समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।